الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا محمد النبی الرحمۃ وعلى ازواج امہات المؤمنین وآلہ وآباء واجداد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم سامعین، اس دور کے اندر ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی مشکل میں پریشانی میں مبتلا ہے۔ اگر کوئی کسی پیلس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے سکون ہے، اس کو فزیکلی سکون مل رہا ہے، اگر ہم اس کے دل کے اندر جا کے دیکھیں تو اس کا دل کافی ساری پریشانیوں کو لے کے بیٹھا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مہنگی گاڑی میں بیٹھا ہے، اگر ہم اس سے پوچھیں تو ہمیں تو وہ دور سے بہت اچھا نظر آ رہا ہوگا، لیکن جب اس کے دل کے اندر جا کے دیکھیں گے تو یقینی طور پر وہ بھی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ مقصد میرا بات کرنے کا یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر سکون نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ پیس آف ہارٹ، دل کا سکون۔ دل کے اندر سکون نہیں ہوگا۔ جب دل کے اندر سکون نہ ہو تو انسان کا کتنا بھی فائنانشلی مضبوط ہو، انسان کی جتنی بھی عزت ہو، انسان جتنے بھی ہائی رینک پہ ہائی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہو، وہ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر پیس کو فیل نہیں کر سکتا، سکون کو فیل نہیں کر سکتا۔ سکون کو فیل کرنے کے لیے کیا ہے؟ دل کا پرسکون ہونا ضروری ہے۔ وہ شخص جو ایک گلی کے اندر ایک کپڑا بچھا کے سو جاتا ہے، اگر اس کے دل کے اندر سکون ہے تو وہ شخص سے ہزاروں درجے لاکھوں درجے بہتر ہے جو ایک محل میں بیٹھا ہے، مہنگی گاڑیوں کا مالک ہے، بینک بیلنس اس کے موجود ہیں، لیکن اس کے دل کے اندر سکون نہیں ہے۔ سکون کس طرح ملتا ہے؟ جب ہم سکون کو تلاش کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ طٰہٰ سے، ان میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جس نے منہ پھیر لیا میرے ذکر سے کیا ہوگا؟ معیشت ضنکا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے، اور ونحشر یوم القیامہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھا دیں گے۔ جس انسان کا اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہے اور آخرت میں اس کو اندھا اٹھایا ہی جائے گا۔ دیکھیں، اس دنیا کے اندر ہم اپنے سوشل کانٹیکٹ بناتے ہیں، ہم کسی عالم دین سے اپنا رابطہ بناتے ہیں اس لیے کہ جب مشکل وقت آئے ہم عالم دین کے پاس پہنچ سکیں، کسی نیک آدمی کے پاس جا سکیں، اس سے اپنے لیے راستہ پوچھ سکیں، اس سے اپنے لیے دعا کروا سکیں۔ ہم ڈاکٹر سے ریلیشن بناتے ہیں کہ بیماری آ جائے تو ڈاکٹر ہمارا رابطہ ہونا چاہیے تاکہ ڈاکٹر ہمارے کام آ سکے ہمارے مشکل وقت میں۔ ہم لائر سے رابطہ بناتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں، دوستی بناتے ہیں، کس لیے کہ اگر کوئی تنگی آ جائے، مشکل آ جائے تو کورٹ میں وہ ہماری مدد کر سکے۔ یعنی ہر فیلڈ کے اندر ہم کسی نہ کسی دوست کو ڈھونڈ کے رکھتے ہیں، اس لیے کسی ریلیشن بلڈ کر کے رکھتے ہیں، اپنا سوشل کانٹیکٹ بلڈ کرتے ہیں، اپنا تعلق بلڈ کرتے ہیں، دوستیاں بلڈ کرتے ہیں، کس لیے کہ دنیا کے اندر وہ ہمارے کام آ جائیں۔ اور کہتے ہیں کہ اچھا دوست وہ ہے جو مشکل میں کام آئے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ جتنی محنت ہم اس دنیا میں دنیا داروں کے ساتھ اپنے ریلیشن بلڈ اپ کرنے کے اوپر کرتے ہیں، اتنی محنت کہیں ہم اللہ کے ساتھ اپنا ریلیشن بلڈ اپ کرنے پہ لگائیں تو یقین کیجئے اللہ رب العزت خود ہمارے راستے بناتا ہے، خود ہماری مدد فرماتا ہے۔ انسان کی کیا اوقات ہے کہ انسان کسی کی مدد کر سکے؟ انسان کی کیا ویلیو ہے کہ انسان کسی کی مدد کر سکے؟ انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا، انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس وقت تک ہماری کوئی بندہ مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر یہ بات نہیں ڈالتا کہ یہ میرا بندہ تیرے پاس آیا ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی مدد کر دے۔ نہیں کوئی بھی کر سکتا۔ تو جب یہاں تک ہمیں پتہ ہے، ہمارا یقین ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں اللہ کی طرف اپنا رجوع کرتے، اس مالک کی طرف اپنا رجوع نہیں کرتے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو ان سب کے دلوں کو پھیرنے والا ہے، جو سب کی مشکلیں آسان کرنے والا ہے، جو سب کو پالنے والا ہے۔ ہم اس کے ساتھ اپنا ربط کیوں نہیں بناتے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل جو ہے مومن کا عرش ہے۔ جب انسان کا دل مومن کا عرش ہے تو اس دل کو ہم اپنے رب کے لیے کیوں نہیں صاف کرتے، کیوں نہیں پاک کرتے؟ کیونکہ یہ دل بنے ہی اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ جب تک ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے اس وقت تک اس دل کے اندر تسکین نہیں آئے گی، سکون نہیں آئے گا۔
جب تک اللہ کو سجدہ نہیں کریں گے اس وقت تک سکون نہیں آئے گا. جب تک یہ زبان لا الہ الا اللہ کا ذکر نہیں کرے گی اس وقت تک سکون نہیں آئے گا. جب تک یہ زبان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر نہیں کرے گی اس دل کو سکون نہیں ملے گا. تو کیسے ملے گا؟ صرف اسی صورت میں ملے گا جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے. فذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ ذکر کرتا ہے. کیسے اللہ ذکر کرتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، جب انسان ذکر کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، کسی محفل میں بیٹھتا ہے، جہاں بھی بیٹھتا ہے، تو اللہ کے فرشتے زمین پر گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایسی جگہوں کو. کیوں؟ وہ جب آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں ان کو وہ گھر نظر آتے ہیں. کس لیے؟ کہ جب کوئی بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہاں سے اللہ کا نور نکلتا ہے، اللہ کے ذکر کا نور نکلتا ہے، شعائیں نکلتی ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے یہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. وہ فرشتے سیدھے وہاں پر آتے ہیں، دوسروں کو بھی بلاتے ہیں کہ آ جاؤ، جس چیز کو ہم ڈھونڈ رہے تھے ہمیں مل گئی ہے. وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور زمین سے لے کے آسمان تک اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس جگہ کو ڈھانپ لیتا ہے. پھر جب وہ ذکر ختم ہوتا ہے تو فرشتے واپس جاتے ہیں اللہ کے پاس. اللہ رب العزت پھر پوچھتا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک کیسے پوچھتا ہے اپنے فرشتوں سے. اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کیسے پوچھتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہاں گئے تھے؟ عرض کرتے ہیں مولا زمین پر تھے. کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ کچھ بندے تیرا ذکر کر رہے تھے وہاں کھڑے تھے. اچھا بندے میرا ذکر کر رہے تھے؟ کیا کہتے تھے بندے؟ کیا چاہتے تھے مجھ سے؟ کیا مانگتے تھے مجھ سے؟ یا اللہ وہ تیری رضا مانگتے تھے. یا اللہ وہ تجھ سے تیری رحمت مانگتے تھے. اللہ پاک فرماتا ہے اچھا پھر اس کے علاوہ اور کیا مانگتے تھے؟ یا اللہ تجھ سے تیری جنت مانگتے تھے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے. اللہ پاک فرماتا ہے اچھا میرے بندے اگر اتنے پیار سے مجھے یاد کرتے ہیں تو میں ان کو بخش دیتا ہوں، تم کو آ رہا نا. اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل سے اللہ کے ذکر کے نور کی شعائیں نکل کے اس جگہ کو روشن کرتی ہیں اور وہاں سے وہ شعائیں نکل کے آسمان تک پہنچتی ہیں اور پھر اللہ کی رحمت اس جگہ پر آتی ہے، اس بندے کے اوپر اور اس جگہ پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. دوسری چیز جو اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں اللہ کی رحمت لے کے. تیسری چیز وہاں پر یہ ہوتی ہے کہ وہ فرشتے وہاں پر اتنی دیر ٹھہرے رہتے ہیں جتنی دیر تک ذکر نہیں ہوتا، اور پھر جب وہ واپس جاتے ہیں پھر اللہ اپنے بندے کے بارے میں پوچھتا ہے. کہ اللہ کو نہیں پتا کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جانتا ہے، وہ فرشتوں کے بتائے بغیر بھی جانتا ہے، لیکن وہ پھر بھی پوچھتا ہے میرا بندہ کیا کر رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے میں تجھ سے تیری 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، 70% مور دین یور مم، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اے میرے بندے میری طرف آ ذرا، ایک دفعہ تو مجھے عہد کہہ کے پکار، میں 70 مرتبہ تجھے آواز دوں گا. ہاں میرے بندے بتا میں تجھ پر کس طرح رحم کروں، تجھے کس طرح اپنی رحمتوں سے نوازوں، بتا مجھے. اللہ پاک پکارتا ہے اپنے بندے کو، لیکن ہم بھول جاتے ہیں. ہم اس وقت بھولے ہوئے ہیں اس دور کے اندر. آئیے اپنے رب کو یاد کریں. پھر وہ جب فرشتے بتاتے ہیں تو اللہ رب فرماتا ہے گوارا میں نے بخش دیا. ایک فرشتہ عرض کرتا ہے مولا ان میں ایک ایسا بھی بندہ تھا جو ذکر کی نیت سے نہیں تھا وہاں پہ، وہ اپنا وقت گزارنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا کیونکہ وہ کسی کام سے آیا تھا. اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ جو بیٹھ جاتا ہے ذکر کرنے والوں کے ساتھ، ان کو بھی میں بدبخت نہیں رہنے دیتا. کوئی بھی بدبخت ذاکرین کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا. جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہوتے ہی خوش قسمت ہیں. تو اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اس لیے اسے بھی بخش دیا ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے. دیکھیں کس طرح اللہ رب العزت اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے، اپنے بندے کے بارے میں پوچھتا ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے ساتھ جو بیٹھنے والا شخص ہے وہ صرف وہاں اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ میں یہاں شیلٹر لے لوں، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں. اللہ رب العزت اس پر بھی رحم کر رہا ہے، اس پر بھی فضل کر رہا ہے. اور ہم آج ایک انسان کیا بھولے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو جی علامہ صاحب سے تعلق بنا لو، چلو جی وکیل صاحب سے تعلق بنا لو، چلو جی ڈاکٹر صاحب سے تعلق بنا لو، مشکل وقت میں کام آئیں گے. ایک بات یاد رکھنا، مشکل وقت میں اگر کوئی کام آتا ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی کام آتا ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا. تو اے میرے دوستو، اے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کیا کیجئے؟ اللہ کی طرف اپنا رخ کیجئے. کیوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. اللہ پاک فرماتا ہے کہ رات کے کچھ لمحات میں اور دن کے کچھ لمحات میں میرا ذکر کرو تو کیا ہوگا؟ تم خوش ہو جاؤ گے، تمہارا دل راضی ہو جائے گا. تو ہم خوش اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ اگر اللہ کا ذکر کریں. جب اللہ کا ذکر کریں گے ہماری مدد بھی ہوگی، ہم پر رحمتیں بھی آئیں گی، ہم پر اللہ اپنا فضل بھی کرے گا. ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ رب العزت ہمارا ذکر کرے گا. ہم چاہتے ہیں دنیا ہمارا ذکر کرے، نہیں، دنیا کا ذکر کرنا کوئی ویلیو نہیں رکھتا. اللہ کا ذکر کرنا ویلیو رکھتا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرا ذکر کرے گا میں اس کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھوں گا. ہر بندہ اسی
کوشش میں ہے کہ میرا نام باقی رہے. اگر نام باقی رکھنا چاہتے ہیں، اپنا کام باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے اپنی محبت بنائیں، اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.